جب ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم بڑی بڑی کمٹمنٹس کرتے ہیں، تو اس بات کو کبھی بھی کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالنا کہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، وہ خود کار نظام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بارہا فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے آزمایا جائے گا، کیونکہ آزمائش کے لیے اللہ پاک نے ایک سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے، ایک ماحول بنانا ہوتا ہے، زندگی دینی ہے آپ کو، آپ کو ایک نظام دینا ہے، خاندانی نظام دینا ہے، محلوں کا، شہروں کا نظام دینا ہے، ملکوں کا نظام دینا ہے۔ تو سب کچھ باہم اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی کسی انداز میں آزمایا جا رہا ہے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، تو اس بات کو بھی کبھی آپ نے پس پشت نہیں ڈالنا کہ آپ کی محبت آزمائی جائے گی، چاہے وہ دنیاوی محبت ہو، چاہے وہ اللہ کی محبت ہو یا اللہ کے لیے ہو، ہر صورت میں آپ کے اوپر ٹیسٹ آتے ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ زبانی جمع خرچ تو نہیں ہے، یا واقعتاً اس کے من میں اتنی کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن موجود ہے کہ یہ زبانی دعووں سے بلند تر ہے۔ پھر جس طرح کا عشق ہوگا، اس عشق کے پیرالل بھی امتحان بھی ویسا ہی ہوگا۔ جتنا بڑا عشق اتنا بڑا امتحان، جتنی بڑی منزل اتنی بڑی آزمائش۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری آزمائشیں کب ختم ہوں گی، تو ان کو بتا دیا جائے جب تو خود ختم ہوگا، کیونکہ کچھ آزمائشوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کی مکمل تطہیر کرنی ہوتی ہے، اور مکمل تطہیر تب تک چلتی رہتی ہے جب تک آپ کا نفس باقی ہے، جب تک میں باقی ہے، جب تک ایگو باقی ہے۔ میں ختم، آزمائش ختم۔ پھر آزمائش اس نے لینی کس نے ہے، کس سے ہے؟ تو جب میں اس کے رنگ میں ہی ڈھل گیا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ آزمائش سے تو انبیاء علیہ السلام بھی گزارے گئے، لیکن ان کی آزمائش کی نوعیت میں ایک قدر مشترک ہوتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ رول ماڈل تھے جنہوں نے ہر حالات میں بہترین ڈسپلے آف ڈٹرمنیشن، دا بیسٹ ڈسپلے آف کریکٹر، دا بیسٹ display of love with Allah subhanahu wa ta'ala, and how
someone stand by his words. یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کروانی تھی اللہ پاک نے. تو اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو نمونہ بنا دیا آپ لوگوں کے لیے کہ کس طرح بہترین انداز میں آپ ان آزمائشوں سے گزر سکتے ہیں. تو پھر کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ دس از دا پروسیس آف لرننگ اینڈ ایوولوشن. ابھی جب ہم یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں رات کے 3 بجے، تو کیا اس میں آپ کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے؟ یس، اٹ از بریکنگ یور کمفرٹ زون. اٹ از ایویلویٹنگ کہ رات کی کلاس میں اگر 120 پیپل ہوتے ہیں تو اس کلاس میں آلموسٹ ہاف رہ جاتے ہیں. تو پھر ہم کیا کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ اس کلاس میں وہی لوگ موجود ہوتے ہیں ایکسیپٹ آف دوز ہو لیوز ابراڈ، جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جن کا ٹائم زون فیور کرتا ہے. ان لوگوں کے علاوہ جو پاکستانی ہیں یا قرب و جوار میں ہیں، جن کے پاس رات کے 2 بجے ہیں، کسی کے پاس 3 بجے ہیں، کسی کے پاس 1 بجہ ہے، تو ایسے لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر اپنی آزمائش میں پورا اتر رہے ہیں اور اپنے عشق کو ثابت کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے رمضان المبارک بھیجا تو اس میں بہت ساری چیزوں کے علاوہ، بہت سارے عبادات، اسپیکٹ آف پریئر کے علاوہ آزمانا بھی ہے کہ کون میرے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. مقصد اللہ پاک کا خود کو راضی کرنا نہیں، بلکہ ہماری تربیت کرنا ہے. ہماری تربیت کرنا ہے، اور تربیت مشکل میں ڈالے بغیر نہیں ہوتی. جس کی جتنی بڑی انا، اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش. اگر تو اللہ پاک نے اس کو اپنے در پر لانا ہے تو پھر سمجھ جاؤ جس کی جتنی بڑی انا، اس کو اتنا زیادہ درد. تو درد جب تک موجود ہے تب تک آپ موجود ہیں. درد کس کو ہوتا ہے؟ نفس کو. روح تو فلو کر جاتی ہے ہر چیز سے. تو درد مزاحمت کی علامت ہوتی ہے، ریزسٹنس کی علامت ہوتی ہے. تو جس کو جتنا زیادہ درد ہے اس میں اتنی زیادہ ریزسٹنس ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرشد سے بے پناہ عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مگر جب مرشد کی پیروی کی بات آئے تو پھر وہ بندہ پورا نہ اتر پائے، مزاحمت دکھائے، اس کی الگ پن کی، الگ رائے کی، مرشد مشرق پہ لے کر جانا چاہے، آپ مغرب کی طرف جانا چاہیں، تو کیا ہے؟ یہ سب دعوے ہوتے ہیں. پھر مرشد کی محبت بھی آزمائی جاتی ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے، ہمارا کوئی آستانہ تو نہیں ہے. اچھا، مزے کی بات، ابھی میں سو کے اٹھا ہوں تو میں یہی خواب دیکھ رہا تھا آستانے کے متعلق. یعنی ایک آستانہ از اے پلیس جہاں ہم مل کر سیکھتے ہیں، روحانی سالکین سیکھتے ہیں. تو وہ میں دیکھ رہا تھا آستانہ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مرشد دیکھتا ہے کہ ہمارا آستانہ نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا ساتھ نہیں ہے، ملنا بلانا نہیں ہے. سو دیر از سم وے اور دی ادر
to put your سالکین so to some kind of test. کسی بھی نیچر کا ہو سکتا ہے. ایون یہ میں نے جیسے ذکر کیا رات کے 3 بجے اٹھنے کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھنا ہوتا ہے کہ واقعتاً کون سیریس ہے اور کون نہیں ہے، وگرنہ محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہی گروپ ممبر میں ایک ہماری ممبر تھی، میں نے مجھے بہت کہا کرتی تھی مرشد کریم میں قربان، میرا سب کچھ آپ کے قربان. جسٹ گیونگ ایگزامپل، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی ونز نیم. اور بہت ہی زیادہ تعریفی کلمات، خوبصورت باتیں. تو جب میں نے ان کی اولاد کے حوالے سے ایک ٹیسٹ میں ڈالا، جو مجھے پتا تھا یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے، سیویئر ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، تو فوراً گروپ لیفٹ کر دیا 1 منٹ میں. سو دس از ہاؤ وی ریفلیکٹ آن آور ورڈس، کہ یہ لفظی کہانیاں نہیں ہیں. جب حقیقی مرتبے ملنے ہیں، حقیقی منزلیں پانی ہیں، تو حقیقی طور پہ وہاں سے گزر کے بھی جانا ہے، اپنے اپنے گھروں میں بھی، اپنے اپنے قرب و جوار میں بھی. ہر طرح سے اللہ پاک آپ کے لیے سیکھنے کے، نفس سے اٹھنے کے ذرائع پیدا کرتے رہتے ہیں. اور شیطان بھی، جس کو اجازت ہے کہ آپ کو سیدھے رستے سے ہٹائے، بھٹکائے، جس کو پوری اجازت ہے، وہ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے. لیکن کون بچتے ہیں؟ مخلصین، جو حقیقت میں اللہ کے در والے ہوتے ہیں. وہ انڈیور کرتے ہیں، وہ قائم رہنے والے ہوتے ہیں محبت میں. تو الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اتنی جو ہم نے محنت کی، اس کا پھل اب بہت اچھے طریقے سے آنا شروع ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے گروپ میں فیڈ بیک دلوانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب لوگوں کو ریئلائز ہو کہ ہاؤ لانگ ہاؤ فار یو ہیو کم، کتنا الحمدللہ آپ ٹرانسفارم ہو چکے ہیں، کتنا بدل چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ آپ کی شخصیت میں بدلاؤ، آپ کے گھروں میں بدلاؤ، آپ کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں بھی بدلاؤ ہے. اور جو کل 2 میسیجز کیے تھے، ان کو میں کہہ رہا ہوں اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیں، جسے کہتے ہیں نا بالکل ایک پن پوائنٹ ایجنڈا، کہ یہ ہے روحانیت. باقی بہت ساری باتیں ہیں اور باتیں ہیں. یقین مانیں
آج اگر ہم یہ بات پبلکلی لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ جو آپ مراقبات میں دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کروانے کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف لگا کر اپنے پیچھے لگاتے ہیں، تو اصل میں حقیقی روحانیت یہ نہیں ہے، یہ ڈویلٹی ہے۔ ڈویلٹی جب تک دوئی باقی ہے تب تک روحانیت میں خاص طور پہ الگ پن باقی ہے، اور جب تک الگ پن باقی ہے تب تک وہ روحانی منزل آپ کو نہیں ملی۔ تو اگر آپ یہ مشاہدات کر رہے ہیں کہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ملے، مجھے فلاں بزرگ ملے، مجھے رومی ملے، مجھے یہ ابتدائی مشاہدات تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ بھی نہیں، ہم اس سے بھی آپ کو اوپر نور میں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ خود نور ہو جائیں۔ لیکن چونکہ مائنڈ کی کنڈیشننگ ایسی ہوتی ہے تھرو آؤٹ لائف کہ لوگ جیسے ہی ان کی ویژنز کھلنے لگتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے روحانی بندوں کی کہ ہمیں یہ نظر آئے، تو وہ اس طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایسا ان کو نظر آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں سے اس کو اچکنے کا ایک نظام شروع ہو جاتا ہے جس کو بار بار میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ تو اصل حقیقت وہ ہے کہ آپ اس نور میں متصف ایک نور ہوتے جائیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ہماری ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور ہمیں تو بہت کچھ عطا ہونے لگ گیا۔ تو باقی باتیں اس موضوع پہ ابھی میں مزید نہیں کرتا۔ روحانی ویژن آتے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، بالکل آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو زیادہ ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں وہ زیادہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ کون سا ویژن حقیقی ہے اور کون سا ویژن اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا، اسے گزر جانا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، بن جانا ہے، نور میں نور ہونا ہے۔ یہ ہے حقیقی کامیابی، الگ پر نہیں، وننس، وحدیت میں جانا مقصد ہے، روح کا وصال مقصد ہے۔ وصال ملاقاتوں سے نہیں، وصال عین بن جانے سے ہوتا ہے، ہو جانے سے ہوتا ہے، ریفلیکشن بننے سے ہوتا ہے۔ ملاقاتیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ زندہ حیات تھے تو کافر بھی کرتے تھے، منافق بھی کرتے تھے، مومنین بھی کرتے تھے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان کی دولت تھی ان کو نور ملتا تھا، اور بہت سے لوگ جو ان کے رشتہ داروں میں تھے اور وہ ان کو معلوم تھا کہ یہ درست فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس کو کامیابی سمجھنا کہ ہمیں دیدار کا شرف حاصل ہو گیا ہے، اور جب تک کریکٹر میں وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوئی
روحانیت میں روحانی شخصیت نہیں بنی آپ کی، تب تک جتنے بھی ایکسپیرینس کر لیں وہ الجھاؤ کی کیفیت پیدا کریں گے ڈے بائی ڈے. جبکہ ہم سکون کے، نفس مطمئنہ کے راہی ہیں. الحمدللہ. اور اس گروپ میں وہ تمام لوگ جو مرشد کے سامنے محبت میں سرنڈر کرتے ہیں اور مرشد کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، ان میں ونس بہت جلدی آئے گی. لیکن جو اپنے اسپریچول ایکسپیرینسز کو زیادہ اہمیت دے کر مرشد کی بات کو پس پش ڈالتے ہیں، وہ پھر راہ راست سے پٹک جاتے ہیں. وہاں سے وہ آہستہ آہستہ کچک لیے جاتے ہیں، مرشد سے ہٹا لیے جاتے ہیں. اور پھر جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کا مرشد کون ہوتا ہے؟ شیطان، جو کہ سیدھے رستے پر ہی بیٹھا ہے. جتنی بلندی پر آپ جائیں گے وہ اتنی بلندی تک آپ کے ساتھ جائے گا، جب تک کہ آپ اس کے زون سے مکمل باہر نہیں نکل جاتے. اور اس کا زون تب ختم ہوتا ہے جب آپ خود ختم ہوں گے، جب مکمل فنائیت میں جائیں گے. امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اس میں سے بہت ایڈوانس اسپرچول ٹاک ہے. یہ بہت بڑی تعداد جو پیروں کی موجود ہے، ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں، علم ہی نہیں ہے. ان کے پاس نور ہی نہیں ہے. یہ آپ کو مشاہدات کی دنیا میں گھماتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں. وہ اسی کو کامیابی بنا کر دکھاتے رہتے ہیں. کروڑوں لوگ ان کے فالوورز ہوتے ہیں. اور ان کی جو اساس ہے، بنیاد ہے روحانیت کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو دیدار نبوی کروائیں گے. پھر کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا. اب یہ بات ان کو کون بتائے کہ کیا آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے؟ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کی مراقبات میں، آپ کے ویژن اور تھرڈ آئی کھولنے کے چکر میں آپ جس بھی ہستی سے مل رہے ہیں، آپ اس کو وہ کہے کہ میں یہ ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ واقعی وہ ہے؟ نہیں، یہ بہت باریک رستے ہیں. یہ پل صراط ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ اب آسان ہو جاتا ہے جب آپ مرشد کے آگے سرنڈر کرتے ہیں کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت ہے، اور میں نے جب مکمل طور پر ان کے سپرد خود کو کر دیا ہے تو میں نے ان کی بات ہی مانی ہے اور میں نے حقیقی منزلیں پانی ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ میرا تو رابطہ یہاں پہ قائم ہو گیا ہے، تو مجھے مرشد کی کیا ضرورت ہے. چونکہ ان کو اس طرح کی کمیونیکیشن ملنا شروع ہو جاتی ہیں. آہستہ آہستہ پہلے ذکر دیے جاتے ہیں، پھر کچھ کبھی تسبیحات پکڑائی جاتی ہیں، کبھی کھجور فیض دیا جاتا ہے، کبھی آب زمزم پکڑایا جاتا ہے، کبھی جنت کے مشروبات دیے جاتے ہیں. تو جو سالکین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بہت ہی عنایات مل رہی ہیں. مرشد کہتا ہے کہ ان چیزوں کو اگنور کرو، ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو مرشد کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. مرشد کہتا ہے کہ نور پہ توجہ کرو، نور کو سینے میں لو، پاکیزگی اختیار کرو، خود کو پاک بناؤ. ابھی یہ تمہارا پروسیس نہیں ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ملتے. تمہارا نفس اس طرح روحانی طور پہ پاک نہیں ہے. تم ابھی اس بلند معیار پہ نہیں پہنچے. وہ اس دنیا میں نہیں ہے فزیکل حالت میں.
اگر روحانی طور پہ ان تک پہنچنا ہے تو وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، وہ نفس مطمئنہ سے پہلے مل ہی نہیں سکتا۔ اور وہ الگ پن میں نہیں محسوس کرنا۔ ہاں، نفس مطمئنہ ہونے کے بعد جب نفس خوشی ہو جاتی ہے، نفس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، تب کچھ مختلف نوعیت کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، وہ میں بتا دوں گا کون سا درست ایکسپیرینس ہے، کون سا ایکسپیرینس عین حق ہے، اور کون سا ایکسپیرینس آہستہ آہستہ آپ کو کہیں اور لے جائے گا۔ کوئی کہتا ہے مجھے بی بی فاطمہ ملی، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں سے فیض ملا، کوئی کہتا ہے مجھے پیر عبد القادر جیلانی مل گئے، کوئی کہتا ہے مجھے یہ مرشد کو بتانے دیں کہ کہاں کون ملا، کیونکہ وہ نیچر آف ڈسکشن کے اوپر مرشد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اگنور کریں، اس کو، اس ایکسپیرینس کو ساتھ لے کر نہیں چلنا۔ مراقبے میں جو بتایا جا رہا ہے اسی پہ توجہ مرکوز رکھنی ہے، اور جو اس میں رکھے گا، جو خالصتاً اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑتا جائے گا، وہ پھر عین وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ ترک کرنا بنیادی بات ہوتی ہے۔ آپ کو پتا نا، ہمارے پاس ایک ممبر ہیں، چلے میں آج ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، نصرت۔ آپ کو پتا وہ فزیکلی کتنی مشکل ترین حالت میں ہے، بیماری والی حالت میں، لیکن ان کی ڈیڈیکیشن آپ نے کبھی نوٹ کی ہے؟ کبھی بھی انہوں نے کوئی سیشن مس نہیں کیا، اور کوئی سیشن ایسا نہیں ہوتا جس کا وہ اتنا لمبا ایک پورا خوبصورت آرٹیکل لکھ کے فیڈ بیک نہیں دیتی۔ وہ تقریباً 50 ایئرس سے باب ہے، اور الحمدللہ اتنی مشکل صورتحال میں جہاں پہ بیٹھا بھی نہ جائے پراپرلی، اتنی بیماریاں ہوں، اور اتنی خوبصورت ڈیڈیکیشن کے مرشد بھی ان کی اس ڈیڈیکیشن سے انسپائر ہو، خوش ہو، تو آج وہ کس مقام پہ پہنچ گئی ہیں۔ اگر میں ان کا پریویس ایکسپیرینس شیئر کر دوں آپ کے ساتھ، جنہوں نے اتنی دردوں سے نکل کے، اتنی تکلیفوں سے نکل کے، ایون ڈیورنگ میڈیٹیشن ان کے اوپر کتنی پینز آئیں، کیسی کیسی مشکلات آئیں، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے، جب وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی تھی، گروپ میں بتاتی تھی۔ پھر میں نے ان کو کہا نہیں، آپ مجھے ان باکس کیا کریں، ابھی فی الحال مجھے ان باکس کیا کریں۔ تو پھر کچھ ایکسپیرینسز گروپ میں بھی شیئر کر دیا کرتی تھی۔ تو الحمدللہ وہ پیوریفیکیشن کی اس معیار پہ پہنچ چکی ہیں کہ وہ نور بنتی جا رہی ہیں۔ نور بننا مقصد ہے، نور بن جانا، ہو جانا مقصد ہے۔ جسمانی حالت چلے آپ کی جیسی بھی ہے، اب انہوں نے سب کچھ ڈیفیٹ کر کے اپنا سارا ڈیٹا کلیئر کرتے ہوئے اس مقام کے قریب پہنچ چکی ہیں کہ وہ عین نور بنتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ہے ہمارے پاس ایک ایگزامپل، اور کتنی بڑی ایگزامپل ہے، اور کل کو انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم کرے اپنا، یہ بھی اپنی ذات سے نور بکھیر رہی ہوں گی، ان کی شخصیت منبع نور بن چکی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد۔